الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا آمنت بالله صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين صلاة وسلام عليك يا رسول الله عليك صحابك يا حبيب الله صلاة وسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين باب جنت کے ہیں پارے مدح خانے اہل بیت
بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے بھائی مولانا حسن اللہ کا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہے. آخری آپ نے جڑا من ملیا سنیا جا بھی نے فرمایا نے بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے. معزز سامعین محترم، آج جمعہ المبارک کے خطبے کے اندر میں بنا تمہید گفتگو کا آغاز کرنے لگا اور آج کا میرا موضوع پھر جناب سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی بارگاہ کے اندر آج میں پھر جمعہ یہ عقیدت پیش کروں گا. آپ کی عظمت شان کے حوالے کا گفتگو کروں گا اور باغ فضل جہاں بڑا شوق ہے پورے ملک کے اندر پوری دنیا کے اندر ایک ہنگامہ برپا ہے. میں پچھلے جمعے کی جس طرح اعلان کیا کہ ڈاکٹر شہباز جلالی صاحب باغ فضل کی گفتگو کرتے ہیں سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا. انہوں نے کہا کہ جب باغ فضل حضرت ابوبکر صدیق کو منگل واسطے گئی تو آپ کا یہ سوال کرنا یہ خطا ہے معاذ اللہ غلطی
انہوں خطا کیا تمام علماء نے، بڑے بڑے بزرگان دین نے، بڑے بڑے مشاہد نے، ہندوستان پاکستان بڑے صغیر کے بڑے بڑے علماء نے ڈاکٹر اشرف احمد جلالی صاحب نے آڈیو ویڈیو فون کے ذریعے خط کے ذریعے یہی سب نے پیغام دیتا ہے کہ جناب اہل سنت کے اندر 1400 سال گزر کے 15ویں صدی جا رہی ہے، 15ویں صدی بالکل ادھی ہوئی گزر قریب ہے، تو 1400 سال کی تاریخ کے اندر آج تک کسی اہل سنت کے عالم دین نے بڑے بڑے علماء محققین مفسرین محدثین گزرے نے، کسی نے آج تک یہ جرت نہیں کی تھی کہ سیدہ زہرا پاک کیا ہوئے کہ باب فضل کا سوال کرنا یہ خطا دے میں، یہ خطا سی آپ تھی، کسی نہیں لکھا۔ میں کیونکہ میرے کو جمعہ پڑھ دینے میں پچھلے جمعے کی گفتگو کی تھی، میں کہنا سب وضاحت دے نال میں تے بیان ایک کرا تاکہ کم سے کم جڑے میرے کو جمعہ پڑھن آ رہے ہیں انہاں نوں بھی باغے فسق دے مسئلے دا پتہ ہوئے کہ مسئلہ ہے کی ہے۔ کئیاں نوں مینوں پتہ ہے باغے فسق دے مسئلے دا پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کی مسئلہ ہے۔ میں انشاءاللہ رضی اللہ باغے فسق دے حوالے نال گفتگو کراں گا، باغے فسق دے حوالے نال گفتگو میں مختصر اور تفصیل کے نال انشاءاللہ بیان کر دیا گا، لیکن اس کو پہلے سیدہ زہرا پاک کی بارگاہ کے اندر نذرانہ عقیدت پیش کرنے واسطے چند حدیثاں آپ دی عظمت شان کے حوالے نال بھی میں بیان کراں گا۔ پچھلے جمعے کیونکہ میں اس حوالے کی گفتگو ساری گزر گئی تو میں بلا تمہید آگے فتح پوری دیر تک جڑے رہ گئے انہیں آ جان گے سارے کے سامنے میں باغ فتح انشاءاللہ تفصیل نال بیان کراں گا کہ ماجرا کی معاملہ کی ہے۔ بس ایک یاد رکھو باغ فتح دا اہل سنت نوں نہ کوئی مسئلہ ہے، نہ اس بارے کوئی تکلیف ہے، نہ ہی سانوں کوئی دکھ ہے۔ یہ دکھ اصل دے اندر شیعہ نوں، اور شیعہ ہی کہتے نہیں کرنا کہ اگر صدیق کو باغ فتح دا جڑے باغ انہوں نے سیدہ زہرا پاک نے نہیں دیتا، یہ تکلیف اہل سنت میں پہلی گل ہے ہی نہیں۔ اہل سنت بالکل اس گل کے صرف خاموش نے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے جڑا فیصلہ کیتا ہے وہ اللہ دے قرآن والا کیتا ہے، مدینے والے نے فرمان والا کیتا ہے، اور جدوں آپ نے فیصلہ فرمایا سب تو پہلے اس فیصلے نوں قبول بھی سیدہ فاطمہ زہرا نے کیتا ہے۔ اچھا فیصلہ کیتا حضرت ابوبکر صدیق نے باغ فتح دا، قبول کیتا سیدہ زہرا پاک نے، سبحان اللہ، انہاں قبول کر لیا، انہاں فیصلہ سنایا۔ اس تو بعد اج تک اہل سنت علماء ایک ہی گل کرتے ہیں کہ سیدہ زہرا پاک نے باغ مانگ کے کوئی خطا نہیں کی تھی، کہ حضرت ابوبکر صدیق نے نہ دے کے کوئی خطا نہیں کی تھی، وہ بھی گناہاں تو محفوظ نے، سیدہ زہرا پاک بھی گناہاں تو محفوظ نے۔ بس اے سمجھ لو نظریہ ہے سنت کا سادہ۔ شیعہ کہتے ہیں نہیں 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 وہ قسم کر کے انہوں نے معاذ اللہ قاسم تائیں کہتے ہیں حضرت ابوبکر وہ کھا گئے کھو گئے لے گئے باغ لے گئے، وہ میں انشاءاللہ سارا بیان کراں گا بات کی ہے، اصل کے اندر گل کی ہے، لیکن پہلے سیدہ زہرا پاک کی فضیلت کے اندر چند حدیثاں میں تہاڈی خدمت کے اندر پیش کرنے لگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا، حضور نے فرمایا انما انا فاطمہ بضعۃ منی، اور اگے حضور نے فرمایا یوزینی ما آزاہا وینسبنی ما انسبہا۔ اے پہلی حدیث جڑی میں پڑھی ہے جامعہ ترمذی کے اندر حدیث پاک موجود ہے، کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، بس میں چند حدیثاں پھر باغ فتح کی انشاءاللہ بیان کرنا ہے۔ سامعین محترم آج میں ذکر کرنے لگا پھر جناب سیدہ طیبہ طاہرہ راقیہ نیرہ منورہ حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، جنہاں دے بارے میرے
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حدیث پاک بخاری دے اندر بھی موجود ہے اور میں جامعہ ترمذی دے لفظ پڑھ رہا ہوں میرے لجپال نبی نے فرمایا کملی والے آقا نے فرمایا او میرے غلاموں یاد رکھ لو انما انا فاطمہ بضعۃ منی فرمایا لوگو اے فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے یوزینی ما جنہیں انہوں تکلیف دیتی انہیں مینوں تکلیف دیتی فینسیو مان سکنی کہ فرمایا جنہیں انہوں نراض کیتا انہیں مینوں نراض کیتا ایک حدیث دے اندر حضور فرماتے ہیں جنہیں فاطمہ نراض کیتا انہیں مینوں نراض کیتا اگے میرے نبی نے فرمایا لوگو یاد رکھیا کہ فاطمہ یہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے جنہیں انہوں تکلیف پہنچائی انہیں مینوں تکلیف پہنچائی یاد رکھو مسلمانوں حضور علیہ السلام نے اپنی بیٹی دے بارے یہ جڑا جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے یعنی حضور نے فرمایا لوگو فاطمہ میرے نالوں جدا نہیں میں فاطمہ نالوں جدا نہیں جنہیں انہیں راہ پہنچائی جنہیں انہوں تکلیف پہنچائی انہیں مینوں تکلیف پہنچائی جنابی صاحب اپنے عملے دے غور کر کے آجے بھی ویلا ہے رجوع کر لو سیدہ دارا پاک دی بارگاہ میں معافی مانگ لو اللہ دے رسول دی بارگاہ میں توبہ تے معافی مانگ لو دن دے قیامت والے دن میرے آقا فرماندے نے وہ جدوں جنت دے اندر میں جانا ہے فرمایا میں کدیاں نہیں ہونا یہ پنج تن پاک یہ گھرانہ میرا یہ بھی میرے نال جنت وچ ہوے گا سامنے کی جان لو گے جے سرکار نے پوچھ لیا تو میری بیٹی نو خطا دے کیوں گیا ہے کیوں کیا تینوں میری وادی سے بات تیرے تک نہیں پہنچی انما انا فاطمہ بضعۃ منی فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے یوزینی ما ھذا فرمایا جنہیں یہ راہ پہنچائی انہیں مینوں بنو یہ راہ پہنچائی سامنے محترم کون سیدہ دارا پاک کون سیدہ دارا پاک اور میں ایک حدیث پیش کرنے جاؤں میرے آقا امام الانبیاء سید الانبیاء تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا آخری وقت دنیا تو ظاہری بندہ فرمان دا میرا بالکل قریب ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ مبارک دے اندر میرے آقا تشریف فرمانے حضور نے اپنی بیٹی نے بلایا سیدہ فاطمہ زہرا نے بلایا جب سیدہ پاک آ گیا جب بی بی پاک آ گیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ ذرا کنوں تے قریب کر فاطمہ ذرا کنوں قریب کر جب کنوں قریب کیتا میرے آقا نے کچھ فرمایا حضور نے کچھ گفتگو فرمائی سیدہ دارا پاک سن کے رون لگ پیا اکھاں دے اندر آنسو آ گئے جب رون لگ پیا پھر میرے آقا نے فرمایا بیٹی ذرا کن قریب کر پھر کن قریب کیتا حضور نے پھر کچھ فرمایا تھوڑی دیر تو بعد سیدہ دارا پاک مسکران لگ پیا نے آپ مسکران لگ پیا نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پوچھدیاں نے بیٹی ذرا مینوں دس دے بی بی فاطمہ مینوں دس اے مسکران دی کی بجائے تے مسکران دی کی بجائے رون دی کی بجائے تے مسکران دی کی بجائے کہ آپ فرماندیاں نے میرے بابا جان مینوں فرمایا پہلی باری جدوں کن قریب کر پھر فرمایا فاطمہ تیری میری جدائی دا وقت قریب آ گیا ہے میں دنیا تو ظاہری طور تے پردہ فرمان والا ہوں جدوں میں سنیا کہ میں رون لگ پئی پھر بابا نے فرمایا قریب ہو دوسری باری فرمایا بیٹی سب تو پہلے میرے خاندان وچوں تو میرے نال تیری ملاقات ہوئے گی میرے
6 مہینے بعد زندہ رہی، پھر 28 سال کی عمر آپ دنیا تو پردہ فرما گئی۔ حضور نے بیٹی کو تسلی دیتی، فرمایا بیٹی صرف ہی نہیں، یا فاطمہ الا ترضین ان تکونی سیدۃ نساء العالمین و سیدۃ نساء هذه الامہ و سیدۃ نساء المؤمنین و سیدۃ نساء اہل الجنہ۔ میری فرمایا نبی نے بیٹی تو اس کے کیا راجہ نہیں، اللہ پاک نے تینوں سارے جہان دیا عورتوں کا سردار بنایا ہے، تینوں سارے جہان دیا حاضر امتی، اللہ نے تینوں ساری میرے بعد امت دیا عورتوں کا سردار تے ماں بنایا ہے۔ اے میری بیٹی اللہ نے تینوں ساری مومنین عورتوں کا سردار بنایا ہے، بلکہ اللہ نے تینوں جنتی عورتوں کا بھی سردار بنایا ہے۔ سامنے محترم کون سیدہ زہرا پاک ہے جنہاں دی عظمت شان دے مقام ہے۔ اور ذرا مسلمان بھائیو میں جی آخری حدیث جی میں تیسری حدیث پڑھ لگا ہوں، ایک توجہ نال سنیا جے کون سیدہ زہرا پاک، کون سیدہ زہرا پاک۔ میرے آقا فرما دے رہے ہو لوگو جدوں قیامت دا دن ہوے گا، معاشر دا اجتماع ہوے گا، جدوں حشر والے دن لوکی جمع ہو جان گے، وہ اتھے کون جمع ہون گے؟ سارے نبی بھی ہون گے، سارے ولی بھی ہون گے، سارے نبیاں دیاں امتاں بھی ہون گیاں، آدم علیہ السلام تو لے کے آخری انسان دنیا تے آن والا او دے تک سارے جدوں معاشر دے دن سارے جمع ہو جان گے، جدوں سارے جمع ہو جان گے، سنو کون سیدہ زہرا پاک نے انہاں دیاں بڑیاں عظمتاں نے، بڑیاں رفعتاں نے، میں کہڑے مقام دی گل کراں سیدہ دی، میں رفعت دی گل کراں سیدہ دے درجات دی گل کراں، کمالات دی گل کراں، پردے دی گل کراں، عبادت دی گل کراں، ریاضت دی گل کراں، آپ دے میں مجاہدے دی گل کراں، جدھر ویکھو گے سیدہ زہرا پاک میدان دے اندر نظر آن گیا۔ لیکن سنو 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 وہ معاشر والے دن 1,24,000 نبی بھی سامنے آن گے، نبی بھی سامنے آن گے، ولی بھی سامنے آن گے، ایک ندا کرنے والا ندا کرے گا یا اہل الجمع غضوا ابصارکم عن فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حتی تمر سنیا دے ذرا جلا دیسان تو ہمیں بھی حدیث نظر دے آئی کہ سیدہ زہرا پاک کون نے، انہاں نو خطا دے کہہ رہے ہو جنہاں دے بارے معاشر والے دن جتھے سارے نبی ہون گے، سنو آواز اعلان کی ہوے گا یا اہل الجمع غضوا ابصارکم، او معاشر وچ جمع ہون والے ہو، او معاشر وچ رہن والے ہو، حشر والے دن جنہیں جمع ہوئے سب نبی بھی اوتھے نے، لفظ سنیا دے یا اہل الجمع، آپ معاشر دے میدان جمع ہون والے ہو، غضوا ابصارکم عن فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، او جمع ہون والے ہو، غضوا ابصارکم، اپنی نظراں جھکا لو، کیونکہ نبی دی بیٹی فاطمہ حتی تمر، کیونکہ ایتھوں گزرن والی ہے۔ سامنے محترم اے دے سارا
یہ جو جناب سید زہرا پاک سلام علیہا جنہاں دے بارے معاشر والے دے جتے سارے نبی بھی ہونے اللہ فرمایا گا پر سارے نظرہ جھکا خود تو ابصار رکھو کب تک جھکائی رکھو حتی تمرہ جب تک نبی دی فاطمہ بیٹی دا گزر نہ ہو جائے جب تک نبی دی بیٹی فاطمہ دا گزر نہ ہو جائے تب تک اپنی نگاہاں جھکا کے رکھو سامعین محترم آؤ ہن میں تفصیل کے نال آگے فضل بیان کرنے لگا مدینہ پاک کو غزوہ تبوک وال جاؤ 180 میل جب سفر بندہ طے کر لے مدینہ پاک کو تبوک روڑ دے غزوہ تبوک وال 180 میل تو بعد ایک شہر ہے اس شہر کا نام خیبر آج بھی ہوتے دو شہر آباد ہیں ایک ہے خیبر قدیم اور ایک ہے خیبر جدید خیبر ایک وہی شہر ہے جنہوں مولا علی شیر خدا نے فتح فرمایا اور جس شہر کے اندر آپ نے مرحب نو 2 ٹکڑے فرمایا اور خیبر دا قلعہ فتح فرمایا آج ہوتے دو شہر بعد نے ایک خیبر قدیم ایک خیبر جدید پرانا خیبر نواں خیبر وہ جڑا پرانا خیبر ہے اس ویلے یہ یہودیاں دے قبضے کے اندر سی اور مزے دی بات ہے اوتھے جدوں جاؤ اوتھے وہ باغ فتح ہن باغ فتح ادو فتح جدوں ہوئی اور مزے دی گل ہے اگر میں سارا واقعہ بیان کراں خیبر پہلے فتح نہیں سی ہو رہا حضور علیہ السلام نے فرمایا صبح میں چندہ انہوں دماں گا جیڑا اللہ کے اللہ کے رسول میں پیار کرتا ہے کہ اللہ کے اللہ کا رسول ہوتے میں پیار کرتا ہے سارے صحابہ ساری رات دعا منگتے ہیں یا اللہ سوئے چندہ مینوں مل جائے یا اللہ سوئے چندہ مینوں مل جائے سارے دیتے مل لائے پر جدوں صبح آئی تھے میرے آقا نے فرمایا اینا علی فرمایا میرا علی کتھے وے علی میرا کتھے وے ایک زابی رکھنا یا رسول اللہ فلا قیمی بامی سنیا میرے ماں باپ قربان مولا علی مجھے شوکے چشمے آپ بھی اکھاں لے رہی آنے جنہوں کہتے ہیں آنکھیں آئی ہے پنجابی دے اندر آنکھ باگ رہی آنکھ بہ رہی ہے انہوں نے شوکے چشمے اکھاں آنکھیں آئی آنکھ باگ رہی ہے پورے انہوں نے شوکے چشمے میرے آقا نے وہ فرمایا فوراً علی نو بلاؤ جب مولا علی آئے فرمایا علی کی مسئلہ ہے سونیا شوکے چشمے فرمایا ہمیں علاج کر دینے آؤ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دعا پہ دہن مبارک مولا علی دیا اکھاں میں چلایا مولا علی دیا یکاں بالکل ٹھیک ہو گیا ہے آپ نے چندہ پکڑا کے فرمایا علی جی سونیا فرمایا خیبر فتح کرنا ہے قلعہ خیبر فتح کرنا ہے قلعہ خیبر فتح کرنا ہے یہ جڑا خیبر دا قلعہ ہے اینوں فتح کرنا ہے وہ جو کرے نو قلعہ بھی کہندے نے جویں ابا ہے میں قلعہ بادشاہی قلعہ نہیں لفظ قلعہ ہوندا ہے کہ انہیں بھی کہتی قلعہ حضور نے فرمایا قلعہ تم فتح کرنا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنیا مولا علی کہے او مرحب جدہ تی بندہ مقابلہ نہیں کر سکتے مولا علی دے سامنے آیا کہنے لگا فرمایا اپنا اپنے مطلبے کہ میرے قادر بنوے میرا نام مرحب میرے بار تو کوئی بچنا نہیں آپ نے فرمایا میں فکر نہ کر اللذی سمتنی امی حیدرہ
کیتا پھر رو گیا فرمایا میں ہن علی دا وار آئی ذوالفقار حیدری شاہ مردان شیر جسداں قوت پروردگار لا فنا الا علی لا سیف الا ذوالفقار ذوالفقار حیدری جدوں میان چوں نکلی علی نے انج چمپ لیا جویں ببر شیر چمپ لینا ہے انج چمپ لیا زمین تو اٹھے او دے سر تو اٹھے گئے ذوالفقار حیدری سر تو لے کے آئے تھلے تک لے آگے دو ٹکڑے کر دیتے علی کا وار تھا کیا بات دو ٹکڑے پر ہو گیا پھر ان خیبر کا دروازہ نہیں کھلتا مولا علی نے آیا جتے 40-50-100 بندہ لا کے خیبر کا دروازہ نہیں کھل رہا اللہ اکبر مولا علی شیر خدا ہاتھ نہیں ایک کنگل سبحان اللہ انج دروازے نو پالے مولا علی نے انج ذرا بنائی ویکھن والے کہنے نے دروازہ سانو نہیں پتا لگا کدھر جا رہا ہے سامعین محترم خیبر فتح ہو گیا جی گل کر رہے خیبر ہو گیا جی فتح او خیبر جب فتح ہوا اللہ اکبر اس خیبر دے اندر یہودی شکست ہوئی اور یہودی اپنی زمین جائیداد خیبر شہر چھڈ کے کچھ مر گئے تو کچھ بچ گئے یعنی اللہ تعالیٰ نے خیبر کی فتح عطا فرمائی تے نال جڑی زمیناں سن انہاں بھی اللہ پاک نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی بغیر جنگ تو فتح ہو گئی دوسرے پاسے اور یہودی اپنا باغ چھڈ کے سب کچھ چلے گئے سامعین محترم پھر کی ہویا اگلے سنن دی ذریعہ کرنا ہے او باغ فتح جدوں پہلے میں دس رہا ہوں باغ فتح وہی باغ ہے خیبر جڑا او دے اندر سنو جہاں بڑا شور ہے جہدے بارے شیعہ بڑا شور پا کے کہندے نے وہ ویکھو جی سید ازارہ پاک کروں باغ فتح نہیں دتا باغ کھولیا سنو باغ فتح او دے اندر سن 13 کھجور دے درخت کنے کھجور دے درخت 13 وہ جڑے 13 کھجور سن باغ فتح دے اندر ملے ہن پہلی گل اے توجہ نال سنو وہ جڑا سی باغ فتح 13 کھجور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باغ فتح وہ حضور علیہ السلام نے حصے دے اندر حضور میں مل گیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم او جڑا سی جی باغ فتح 13 کھجور دے درخت ایتھے میں کوئی گل کراں گا او حضرت ابو بکر صدیق جنہ سب کچھ نبی تو قربان کر دیتا جس دن سیدنا صدیق اکبر نے کلمہ پڑھے اسلام قبول کیتا کلمہ پڑھن دے نال ہی 40,000 دینار نبی پاک دی خدمت وچ پیش کر دیتا اچھا اس دور چ 40,000 دینار دے 100 درختاں والے 10 باغ خریدے جا سکتے اس دور 40,000 دینار دے 100 کھجور دا باغ ہو گیا کنے خریدے جا سکتے سن 10 جنہ اینی رقم نبی دے قدمہ چ رکھی شرم نہیں آتی ہے کہنے لگے 13 درخت ہی کھا گئے ہاں جی وہ 13 کھجور دے درخت ہی ہونا نہیں سمجھے سنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی مبارک دے او دی جڑی آمدن ہوندی سی وہ حضور علیہ السلام اپنے آپ غیر گھر والے نہ خرچ کرتے سن اور حضور علیہ السلام
اپنی بیویاں وہ سیدہ فاطمہ حصہ دیں سن، اور جو بچ جائے وہ کملی والے آقا مجاہدین جڑے اسلام کی خدمت کرتے سن انہوں نے دے کے فرماتے سن کہ تلوار خرید لو، گھوڑے خرید لو، مجاہدین کو دیں سن اس آمدنی چو۔ اچھا ہوں سننے والی گل یہ جدوں یہ 13 کھجور کے درخت کنے یاد رکھا جہاں تا باغ فتح سے گل کرے ان کا پچھو پہلے وہ کڈا کو بڑا باغ سے وہ چپ کر دے 13 کھجور کے درخت وہ سی باغ وہ آمدنی جہی ہوئی حضور نے اپنی آل بیت گھر والوں سے خرچ کرنی بچ جانے مجاہدین کو دینے۔ اچھا ہوں حضور السلام دنیا تو ظاہر پردہ فرما دے خلیفہ بلا فصل بن گئے حضرت ابو بکر صدیق سبحان اللہ امیر المومنین خلیفہ المسلمین بن گئے۔ پہلی گل یہ دیکھو جی باپ دنیا تو چلا جائے فوت ہو جائے کسی کا بھی باپ اسلام میں قانون ہے وہ حصہ کنوں ملے گا؟ بولو بولو کنوں ملے گا؟ اولاد اگر بیٹے موجود ہیں بیٹیاں موجود ہیں ان مجھے بیوی ہے تو بیویاں اگر بیویاں نے انہوں نے ملے گا بیٹے نے انہوں نے ملے گا بیٹی نے انہوں نے ملے گا باپ کی جتنی جائیداد تقسیم ہوتی ہوں 13 بارے فتح انہیں سلام نے میرے نبی جڑے کائنات کے بادشاہ دنیا تو پردہ فرمایا تو بس 13 کھجوراں نے درخت باغ فتح سیدہ زہرا پاک کے دل چ آیا ہونا بھی چاہیے انہوں نے میری 3 بہناں وہ بھی دنیا تو پردہ فرما گیا میرا بھائی بھی کوئی نہیں تو مینوں وہ باغ فتح اپنا حصہ منگنا چاہیے۔ حدیث کے لفظ نے ہر سال آپ نے لکھ کے بھیجا لکھ کے صرف بھیجا جب وہ اگر صدیق کو باغ فتح میرے باپ کا حصہ ہے انہیں آدھوں میں ملنا چاہیے۔ جدو ایک ازواج مطہرات نبی پاک دی جڑیاں بیویاں رہ گئی انہوں نے کہا بالکل سانوں بھی ملنا چاہیے انہوں نے حضرت عثمان نے غنی نوں بھیجیا ساڈے والوں جاؤ حضرت ابو بکر صدیق نے کہو وہ سانوں وراثت ملے سن لو باقی ہے جب باغ فتح 13 کھجور کے درخت جہدے تے انہاں روڑا پی گیا اج سیدہ زہرا پاک نے بھی خطاب تے کہتا جلالی صاحب نے بھی وہ 13 کھجوراں واسطے سیدہ زہرا پاک نوں خطاب تے کہہ دیتا سنو میں وہ باغ فتح دی حقیقت بدل لگا وہ آپ دا حق بنتا سی آپ نے لکھ کے بھیجیا نبی پاک دی باقی بیویاں نے حضرت عثمان غنی نوں کہا ساڈے والوں تسی جا کے حضرت ابو بکر نوں کہو ساڈا حق سانوں ملنا چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اگوں فرمایا کہ سانوں اکٹھا کر لو کہ پھر میں گل کراں گا ادوں پھر پردے کے اندر بیویاں بھی آ گئی سنو کی پھر جیڑی گل جہدے بارے ہوں سیدہ فاطمہ نے جلالی صاحب کہتے ہیں جدو منگیا باغ فتح کا مطالبہ کیا وہ خطاب پر تھی معاذ اللہ مطالبہ کرنا سوال کرنے وہ خطاب پر تھی تے سوال تے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ موسیٰ کلیم اللہ بھی کر دے رہے سوال کرنا تے خطا نہیں جناب اگر یہ سوال کرنا ہی خطا ہے تو پھر جڑے صحابہ نبی کی بارگاہ جا کے کہنا یا رسول اللہ ساڈا ہے سوال ہے پھر سوال کرنے کے خطا ہے تو پھر تے بڑی دور چلی جائے بس جلالی صاحب کو غلطی ہو گئی ہے پر من نہیں رہے ہوں ڈٹ کے بس وہ علم دا ایک جناب کہ میں انہیں کا وڈا لے کیویں چکا کیویں معافی منگا یہ آکڑ گروں تکبر شیطان نوں ہی لے گیا اسی تے ہن بھی چاہتے ہیں جلالی صاحب توبہ کر رجوع کر معاملہ ختم ہو جائے۔ سنو سیدہ زہرا پاک بھی آ گئی آپ نے آ کے کہا جناب امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق کو آگے کہہ لگیا جناب علی میرا پہلا سوال ہے اگر تھانوں کوئی خدا نہ خواستہ ہو جائے تسی دنیا تو چلے جاؤ گے کہ پھر جڑی تہاڈی جائیداد ہے وہ کنوں ملے گی؟ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا یا سیدہ وہ میری اولاد نوں ملے گی وہ میرے پتراں نوں ملے گی میری بیٹیاں نوں ملے گی میری بیوی نوں ملے گی وہ میرے میرے اولاد خاندان والے نوں ملے گی کہ آپ نے کہا کہ تہاڈی جائیداد تہاڈے بیٹے بیٹیاں نوں مل سکدی ہے کہ میرے بابا دی جائیداد مینوں کیوں نہیں مل سکدی؟ یہ سوال ہے
میری گردن چاہو تے پیش کر دیاں گا لیکن تواڈے بابا جان وہ جڑے 13 قانون دے درخت باغے فتق والے نے وہ میں تانوں نہیں دے سکدا چاچا جان کیوں نہیں دے سکدے فرمایا کیا سیدہ تانوں اپنے بابا جان نبی پاک دا وہ فرمان یاد نہیں حضور دی وہ حدیث یاد نہیں آپ نے فرمایا کیڑی حدیث دی گل کر رہے ہو کیڑے میرے بابا جان دے فرمان دی گل کر رہے ہو حضرت ابو بکر نے فرمایا یا سیدہ میں ساری جگہ دواں گا وہ نہیں دے سکتا کیونکہ میرے نبی نے فرمایا یا معاشر الانبیاء نحن معاشر الانبیاء لا نورث ولا نورث ما ترکناہ صدقہ جامعہ ترمذی اٹھاؤ نسائی اٹھاؤ ابن ماجہ اٹھاؤ جڑی حدیث کی کتاب اٹھاؤ گے آپ نے فرمایا حضور نے فرمایا ہے نحن معاشر الانبیاء لا نورث ولا نورث ما ترکناہ صدقہ تو سمجھان واسطے حدیث کا ترجمہ کرنے لگا حضور نے فرمایا ہے وہ ساڈے تے تواڈے نبیاں تے تواڈے وچ بڑا فرق ہے وہ تواڈا جو کچھ تسی چھڈو اولاد نوں ملدا ہے پر نبی دنیا تو اکھ بند ضرور کر لائے پر فوت نہیں ہوندا اور نبی زندہ ہوندے نے تے زندیاں دی وراثت تقسیم نہیں ہوندی لا نورث ولا نورث نہ کوئی ساڈا وارث ہے نہ اسی کسے دے وارث ما ترکناہ صدقہ بلکہ نبی جو چھڈ جاوے وہ ساری امت وچ صدقہ بن جاندا ایویں باغے فتق دا لوکاں نوں گمراہ کیتا اسی سیدنا جناب یہ باغے فتق آتا ہوندا سانوں بہتی تکلیف ہوندی اور سانوں پتہ کھاتا نہیں انہاں جیڑا فیصلہ کیتا قرآن والا کیتا حضور دے فرمان والا کیتا آپ نے فرمایا نانو معاشر الانبیاء حضور نے یہ فرمایا ہے سیدہ اگلے سن سیدہ دارا پاک نبیاں جناب ابو بکر صدیق اے بابا جان دا فرمان میں تے نہیں پہلے سنیا نہ سرکار نے میرے سامنے بیان کیتا ہے تواڈے کول کوئی گواہ ہے نے اور بھی کوئی گواہ ہے نے جنہاں دے سامنے حضور نے فرمایا ہوئے حضرت ابو بکر صدیق نے جی بی بی پہلے گواہ تواڈے شوہر مولا علی نے پہلے گواہ مولا دوجی گواہ رقم امن نے جدو پوچھے انہوں نے کہا بالکل نبی دا فرمان سنو سیدہ زہرا خاتون اس حدیث نو سنیا پہلے نہیں ہن سنو پھر کی ہویا یہ نے سیدہ زہرا پاک اللہ اکبر اگلا جملہ سیدہ دا سنن والا آپ کہنے لگیا اے امیر المومنین جناب ابو بکر صدیق سنو تُسا فرمایا میری جائیداد جو چاہیے دینا ہے آپ فرمایا نے مینوں جائیداد دولت نہیں چاہیے میں تے ہوئی باغے فتق برکت واسطے منگیا ہے بابا جان دی نشانی واسطے منگیا ہے پر ہن میرے بابا دا فرمان آ گیا سیدہ جدوں بعد کدی مطال والی کرے گی کیونکہ میرے بابا دا فرمان منیا جائے گا آگے جی سمجھ ہے دے باغے فتح یہ نہیں گل ہوئی ہے بس سنو اس تو بات کی ہویا میں دساں یہ نہ بیان کتے کرنا ہے
جدو سیدہ نے سنی حدیث نبی پاک دی آیا 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 جلالی صاحب یہی کہتے تھے جلالی صاحب نے کہا کہ حدیث سنی سر تسلیم خم کر دیا لیکن جملہ منہ جو نکل گیا وہ خطاب پر تھی ازی کیا جناب لفظ واپس نہ ہو وہ خطاب پر نہیں تھی سیدہ زہرا کا خطاب پر نہیں تھی کیونکہ انہوں نے حدیث کا پتہ نہیں سے جب گواہ مل گیا حدیث سن لی پھر جواب اگلا نہیں تو سنیا کہنے لگیا میں نے دولت نہیں چاہیے تھی میں تے نشانی دے طور پہ برکت واسطے مانگ رہی سب لیکن بابا کا فرمان ہے آج تو بعد ایک کام نہیں اٹھے گی سنو پھر اس تو بعد ہویا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا اگلے دن جب 2 دن بعد یا ہفتے بعد ہویا کہ آیا سننا لکھا حضرت ابو بکر صدیق تاجدار صداقت قربان جاوا نبی دی یار نال پیار کرن والے حضرت ابو بکر بخاری دی حدیث ہے ایک دن صحابہ نوں فرماندے نے او تواڈے چ کون نبی پاک نوں خوش کرنا چاہندا ہے سارے کیا جناب ابو بکر اسی سارے چاہندے ہیں نبی خوش ہون بخاری دے لفظ نے حضرت ابو بکر نے فرمایا نسخہ لو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اگلے پہلی تھی جڑا سرکار نو خوش کرنا چاہتا ہے نبی جی اگلے بیت نال پیار کرے کون ہے حضرت ابو بکر اچھا سیدہ تے چڑھیاں کہ انہوں نے کہا میں تو بعد گل نہیں ہوئی گل ختم ہو گئی پر حضرت ابو بکر صدیق دوسرے دن تیسرے دن ستویں دن سیدہ پاک دے بوہے تے ٹر گئے مولا علی پوچھا کدھر آئے ہو اور اگر سیدہ پاک نے ملاقات کرنی اجازت لو پردہ کرو اجازت لو اچھا جی مولا علی شیر خدا یہ بات کھاتا ہوندا تے مولا علی تلوار نہ کر رہے شیر خدا اور مولا علی کو بھی پتہ ابو بکر جو کیتا ہے حق کیتا ہے نبی پاک نے جو کیتا ہے حق کیتا پر اگلی گل بھی سنو مولا علی اندر گئے ابو بکر آئے کیوں آئے جب انہاں گل کرن آئے تسی میرے سیدے دا جو کر دے مالک کی حکم فرمایا دروازے تے ہے نہیں ملنا چاہیے یا پھر بلاؤ اندر آئے حضرت ابو بکر صدیق اللہ اکبر آیا اندر بڑھنے آئی ہاتھ جوڑ کے کہنے کا سیدہ اگر ابو بکر دے اس فیصلے نال دل ٹوٹیا کوئی دل وچ گل آئی ہے ابو بکر نوں رب کعبہ دی قسم ہے میں او ابو بکر ہاں جنہیں تھوڑے بابا جان واسطے مکہ چھوڑیا ہے جنہیں تھوڑے بابا جان واسطے سب کچھ قربان کیتا ہے کہ تسی نواز ہو گئی نبی دی بیٹی کہ میں اللہ دے سامنے کیویں جاواں گا مینوں خدا واسطے معاف کر دیو یہ گل دل چاہیے سیدہ نے کہا چاچا جان ایک ہی کر رہے ہو رب کعبہ دی قسم ہے فاطمہ نے جدوں بابا جان دا فرمان سنیا ہے دل وچوں اودوں دی گل کڈ دتی میرے دل چ کوئی گل نہیں تسی بزرگ ہو انج نہ کرو جناب یہ بھی تے بیان کرو یار حضرت ابو بکر صدیق معافی مانگتے ہیں حالانکہ آپ نے خطا نہیں کی تھی اسی تے حضرت ابو بکر صدیق نوں نہیں کہندے کہ انہاں خطا کیتی ہے تے سیدہ زہرا پاک نوں کیویں کہہ سکدے ہیں اسی تے تاجدار صداقت دی شان چ بھی بے ادبی نہیں برداشت کر سکتے ایک کتا بھونکیا اسی اودی بھی مذمت کرنے آتی نے حضرت ابو بکر صدیق دے بارے بک کیتی ہے ہاں حکومت نو چاہیے کہ خلاف ایکشن لوے اسی صحابہ دے بھی منن والے نبی دی آل دے بھی منن والے اگلی گل سنو ہن میں گل مکمل کرن لگا حضرت ابو بکر صدیق نے مولا علی نو بلایا تے نبی دے چچا جان حضرت عباس نو بلایا سبحان اللہ حضور دے چچا عباس نو بلایا مولا علی نو بلایا تے بلا کے حضرت ابو بکر نے کی فرمایا سنو انہاں کہا جی اے 13 کھجوراں دا جڑا باغ فتح کے اج تو بعد او دی نگرانی میں نہیں میرے سپاہی نہیں او دی نگرانی او دی آمدن لینا بیچنا نگرانی
مولا علی کرن گے حضرت عباس کرن گے تے خرچ انجی کرنی جے جن نبی پاک نے کی تھی آیا مولا علی نے کیا یہ سانو جناب قبول ہے انجی تقسیم کرا جی نبی پاک حضرت ابو بکر دا دور گزر گیا مولا علی کو چابیاں لے کر دور آیا حضرت عمر دا انہاں بھی واپس نہیں لیا انہاں نے جناب جویں حضرت ابو بکر دے زمانے نظام چل رہے انجی چلے گا اگے دور آیا اس زمانے غنی دا کیا انجی نظام چلے گا جویں حضرت ابو بکر نے شروع کیا دور آ گیا مولا علی دا اپنا ہن بن گئے خود امیر المومنین میں کہ سیو جدوں خود بنے امیر المومنین فوج بھی مولا علی دی سپاہ سالار بھی مولا علی خلیفۃ المسلمین بھی مولا علی تے چاندے تے کہنے بھائی نہیں ہن ساسا واپس لے دے اور فرمایا باغے فتق تے کوئی گل نہ کرے اونجی نظام چلے گا جویں ابو بکر نے چلایا وہ جدوں مولا علی نہ کوئی اعتراض نہیں وہ مولا علی تو تے پتر نہیں امام حسین اور میں سیدہ میں نے سنا امام حسین نے کہ پتر امام زین العابدین جڑے کربلا وچ بچے انہاں دے پتر نے حضرت زید انہاں نوں کسے پوچھیا جناب باغ فتح دے حوالے نال جڑا ابو بکر نے فیصلہ کیتا ہے وہ تہاڈا حق نہیں کھادا ڈنڈی نہیں ماری حضرت زید نے تلوار میں آن کو کٹ دی امام زین العابدین دے پتر حضرت زید نے انج تلوار کٹی میں فرمایا رب کعبہ دی قسم جیڑا فیصلہ ابو بکر صدیق نے کیتا ہے اس دور سے ابو بکر دی جگہ تے میں ہوندا وہی فیصلہ کردا جیڑا تاجدار صداقت نے فیصلہ کیتا کیونکہ وہ فیصلہ ابو بکر دا فیصلہ نہیں سی وہ ساڈے نانا جان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا فیصلہ سی حضرت زید اچھا ہن امام زین العابدین دیکھے پتر نے امام باقر انہوں نے پتر نے کوئی امام جعفر صادق آجی پھر اگے جا امام آئے اگے لڑی چلی آگے اتنے غلط نکلیا ترتیب امام جعفر صادق دے پتر نے امام موسیٰ کاظم انہاں دے پتر نے امام تقی انہاں دے پتر نے امام نقی انہاں دے پتر نے امام حسن عسکری اور 11ویں امام تو بعد 12واں امام مہدی علیہ السلام اے جڑی ترتیب ہے نا امام حسن عسکری تک 11 امامات کا کوئی نظام چلیا جڑا حضرت ابو بکر دے دور میں چلیا آگے فتح دے حوالے نہ اس واسطے آگے فتح نہ حضرت ابو بکر صدیق خطا دے سن نہ سیدہ زہرا پاک خطا دے سن جنابی صاحب اپنے دفنہ تے غور کرو توبہ تے رجوع کرو ایک کام ختم کرو بڑا تماشا ہو گیا بڑے بڑے علماء بڑھے گئے پیلا کر لینے نالی صاحب مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی میں تے پچھلے جمعے کی طرح پھر ایک دعا کروں گا اللہ تعالیٰ نے جلدی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے